امریکہ اپنے جوہری ہتھیار برطانیہ میں واقع بڑے فوجی اڈے پر کیوں منتقل کرنا چاہتا ہے؟ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کا حامل F-35 لیکن ہیت پر لینڈنگ کر رہا ہے۔ امریکی مبینہ طور پر ایک بار پھر برطانیہ کے علاقے سفوفلک میں واقع ہوائی اڈوں کو جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دستاویزات ظاہر کرتے ہیں کہ برطانیہ کے رائل ایئر فورس کے لیکن ہیتھ اڈے پر جوہری ہتھیار دوبارہ ذخیرہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہاں ذخیرہ کیے جانے والے یہ جوہری ہتھیار دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ اس منصوبے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ دستاویزات کے مطابق لیکن ہیتھ فوجی اڈے پر جوہری ہتھیار دوبارہ ذخیرہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ فی الحال سفوفلک میں واقع امریکی ہوائی اڈے پر امریکی فضائیہ کی 48ویں فائٹر ونگ تعینات ہے، جسے لبرٹی ونگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس اڈے پر جدید F-35 لائٹننگ طیارے بھی موجود ہیں۔ امریکی فضائیہ کے مطابق یہ F-35 طیارے B-61-12 تھرمو نیوکلیئر بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق امریکی وزارت دفاع نے لیکن ہیتھ میں دفاعی پناہ گاہیں بنانے کے لیے دیے گئے ٹھیکے کے متعلق معلومات شائع کی تھیں، لیکن جلد ہی ان تفصیلات کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ موبائل دفاعی یونٹس اس ہوائی اڈے پر تعینات 48ویں سیکیورٹی فورسز اسکواڈرن کی حفاظت کے لیے بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ امریکی وزارت دفاع کی دستاویزات کے مطابق اس اڈے پر جوہری ہتھیاروں کو رکھنے کے لیے ایک خصوصی عمارت کی تعمیر کے لیے لاکھوں ڈالر مختص بھی کیے گئے ہیں، لیکن ہیتھ میں رائل ایئر فورس بیس سن 1941 میں کھولا گیا تھا اور یہ دوسری عالمی جنگ کے دوران آپریشنل رہا تھا۔ سرد جنگ کے دوران جب نیٹو اور سوویت بلاک کے درمیان کشیدگی بڑھتی تو سن 1951 میں امریکی فضائیہ نے اس اڈے کا انتظام سنبھال لیا۔ اس اڈے پر فی الحال امریکی افواج کے تقریباً 4000 اہلکار تعینات ہیں، جبکہ لگ بھگ 1500 امریکی اور برطانوی سویلین عملہ بھی یہاں موجود ہے۔ کیا سفوفلک ایک بار پھر جوہری ہتھیار کا گڑھ بننے جا رہا ہے؟ سر لارنس فریڈمین کنگز کالج لندن میں وار اسٹڈیز یعنی جنگی علوم کے اعزازی پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ یہ منصوبے محض احتیاط کے طور پر بنایا گیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے یہاں تیاریاں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تاکہ اگر مستقبل میں یورپ میں واقعی جوہری ہتھیار کے ذخائر سے کچھ ہتھیاروں کو منتقل کرنا پڑے تو انہیں یہاں رکھا جا سکے۔ سر لارنس کہتے ہیں کہ ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے اڈے میں خصوصی فیسلٹی عمارت تعمیر کرنا ایک چیز ہے، اور یہ چھپانا کہ امریکی جوہری ہتھیار اب برطانیہ میں رکھے جائیں گے بالکل الگ بات ہے۔ ان کے خیال میں اس سب معاملے کی کوئی اور وجہ ہوگی نہ کہ اسلحے کی دوڑ میں ڈرامائی اضافہ۔ برطانیہ اور نیٹو کی یہ دیرانہ پالیسی رہی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جوہری ہتھیاروں کی موجودگی کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ ہی تردید۔ یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے؟ تھرمو نیوکلیئر بم جنگی طیارے پر لوڈ ہو رہا ہے۔ سر لارنس کی رائے ہے کہ ان کے خیال میں ان معاملات کا یوکرین کی صورتحال سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق عمومی طور پر روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ معاملات روس کی جانب سے مختصر فاصلے کے ہتھیاروں کو دی جانے والی ترجیح کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ نیٹو کے سابقہ افسر ولیم البرگ اب بین الاقوامی ادارہ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روس کے اقدامات کی وجہ سے پورے یورپ میں بڑھتے ہوئے خطرے کے ماحول کا رد عمل ہے۔ اپنی بات کی توثیق کے لیے وہ بیلاروس میں روسی جوہری فورسز کی تعینات، یوکرین پر حملہ اور روسی صدر
پیوٹن کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بڑھتے ہوئے خطرات کا حوالہ دیتے ہیں۔ جوہری ہتھیار لانے سے اڈے پر کیا فرق پڑے گا؟ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی ہانس کرسٹنسن ان افراد میں سے ہیں جن نے سب سے پہلے رائل ایئر فورس لیکن ہیتھ میں جوہری ہتھیاروں کی واپسی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی اڈے پر جوہری ہتھیار موجود ہوئے تو روس کے ساتھ جوہری جنگ کی صورت میں سب سے پہلے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم البرق کہتے ہیں کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ اڈا پہلے ہی روس کے نشانے پر ہے، یعنی جوہری ہتھیاروں کی عدم موجودگی کے باوجود۔ اگر میں روسی فوجی منصوبہ ساز ہوتا تو میں اس کو ضرور نشانہ بناتا۔ اگر آپ روسی ٹیلی ویژن دیکھیں تو اس پر برطانیہ کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے۔ وہاں برطانیہ کو جوہری ہتھیاروں سے نشانہ بنانے کے متعلق کافی بحث ہوتی ہے۔ جوہری اسلحے کی تحفیظ کی مہم چلانے والی غیر سرکاری تنظیم کمپین فار نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ نے اس فوجی اڈے کے باہر مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری کیٹ ہیڈسن کہتے ہیں اگر یہ ہتھیار یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں یہاں سے نکال کر ہی رہیں گے۔ جوہری ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی کے لیے امریکہ فوجی بیس پر کی جانے والی تعمیرات قانونی ہے یا غیر قانونی؟ وکیل ریکارڈو گاما کا کہنا ہے کہ برطانوی وزارت دفاع کا موقف ہے کہ لیکن ہیتھ میں ہونے والی تعمیرات کے ماحولیاتی پر منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ تاہم گاما کے مطابق ان کے موکل کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع جوہری حادثات سمیت ایئر بیس پر جوہری ہتھیار رکھنے سے پیدا ہونے والے ممکنہ ماحولیاتی اثرات کو نظر انداز کر رہی ہے۔